الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اسے شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا، کہ جائے تو ان کا بدلہ چکائیں اور شکریہ ادا کریں. یہ ہمارا وجود اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھوں کی بینائی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ دماغ کا صحیح سالم رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ پیر کا کام کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ صحت کا موجود رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن چونکہ ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا، اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی، اس وجہ سے برابر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں ہماری عمر گزر رہی. بنو اسرائیل کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر حوالہ دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے درخواست کی تھی، اللہ اپنی بیوی بچوں سے میں الگ ہو جاؤں گا، اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لوں گا اور کسی جنگل میں جا کر ایسی عبادت کروں گا کہ پل جھپکنے کے برابر بھی مجھ سے انشاءاللہ نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو کہا کہ ٹھیک ہے کہ چلا جا جنگل میں. عبادت کرنے لگا. 500 سال اس نے ایسی عبادت کی کہ نافرمانی کا نام و نشان نہیں. لگاتار عبادت. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی نہر پیدا کر دی تھی، اس کے قدموں کے پاس پیاس لگتی تو اس سے پانی پی لیتا، غسل کی ضرورت ہوتی وہاں پر نہا لیتا. ایک انار کا درخت تھا، اس سے انار کھا لیتا اور یہ پانی پی لیتا، اور اس کی زندگی مکمل ہونے کے قریب تھی. اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی، اللہ 500 سال تک میں نے بلا نامہ عبادت کی ہے اور ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو سجدے کی حالت میں موت آئے. میرے خیال میں ہر مومن کا یہ شعور ہونا چاہیے، ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرے، اے اللہ قرآن پڑھتے ہوئے میری موت آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے میری موت آ جائے،
سجدہ کرتے ہوئے میری موت آ جائے، ذکر کرتے ہوئے میری موت آ جائے. جو مومن مسلمان اس بات کی تمنا دل میں نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اور اگر ایمان مضبوط ہو تو یہ دعا کرے، اے اللہ میں حج سے تیرے گھر آؤں تو وہی مجھے روح قبض کر لینا اور جنت البقیع میں مجھے دفن کرا دینا. الٹا دعائیں کرا کے جاتے ہیں. شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ دعا کرو واپس آ جائے. مسجد میں آ کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو صحت و عافیت کے ساتھ ہندوستان خصوصان کے اندر واپس آ جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مر جائیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ کے جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایمان کی بھی کوئی چیز ہے. بیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنا یہ بھی نتیجے کی بات ہے. جنت البقیع میں دفن ہونا اور اس کی تمنا لاکھوں روپے خرچ کر کے مردے کو واپس بلاتے ہیں لوگ کہ بھائی کا آخری کیا کر لیں گے دیدار کر کے، آپ جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دیں گے. کتنی بدرگی کی بات. اللہ نے تو موت بیار حبیب کا اللہ میں دی تھی. اللہ نے موت مکے کی سرزمین میں دی تھی اور اپنے روٹیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بدنصیب ہم تجھ پر ایک احسان یہ کریں گے کہ تجھے جنت کی زمین سے نکال کر تجھے کچھ انسان کی زمین کے اندر دفن کر ڈالے. کتنا خوش نصیب ہوا ہوگا وہ جو اس علاقے میں مرا ہوا ہوگا. تو یہ تمنا رکھنا ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کا شعبہ ہے. جس طرح سے ایک مجبور قرضدار آدمی، غریب، مسافر، پردیسی، بھوکا، ننگا اس حالت میں اپنے جس دنیاوی تقاضے کا اور دنیاوی حاجت کا تقاضا اللہ کے سامنے رکھتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہر مومن ہر دعا کے اندر یہ جو جملے شامل کرے، اے اللہ سجدے کی حالت میں موت دے، جنت البقیع کے اندر ہمیں دفن کرا دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جنت البقیع کے مردوں کو اٹھائیں گے اور فرمایا کہ جو اس میں دفن ہوگا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. اور آپ اپنے بھائی پر اور اپنے رشتے داروں پر احسان کرتے ہیں کہ ہم تجھے شفاعت سے محروم کرا دیں گے. جب زندہ رہا تو دوائی کے لیے پیسے نہیں دیے، بھوکا رہا تو روٹی کے لیے پیسے نہیں دیے، مر گیا تو بھی سکون کی نیند اور سکون سے جو ہے جینے نہیں دے رہے. وہاں جنت البقیع سے نکال کر آپ جو ہے مسانوں کے قریب دفن کروا رہے، کہاں کی شرافت. تو بہرحال اس بنی اسرائیل کے عابد نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، اے اللہ 500 سال کی عبادت میں نے کی ہے اور اس کے بعد میں ایک مطالبہ آپ سے کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میری جو موت آئے سجدے کی حالت میں موت آ جائے اور قیامت تک مجھے اسی حالت میں باقی رکھنا. بنی اسرائیل کا زمانہ کہاں، 500 سال کی عبادت کہاں اور قیامت کب آئے گی اور اس وقت تک سجدے میں باقی رکھنا کتنا بڑا سوال ہے. ٹی وی دیکھتے دیکھتے کوئی مر رہا ہے، پودینہ لیتے ہوئے پودینہ لیتے ہوئے کوئی مر رہا ہے، بیویوں کی ساڑی خریدتے ہوئے کوئی مر رہا ہے. کتنا خوش نصیب ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھی کوئی مر رہا ہے، نماز کو جاتے ہوئے کوئی مر رہا ہے، حج کو جاتے ہوئے کوئی مر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کوئی مر رہا ہے. یہ سب شہداء ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں انہیں شہید بنا کر اٹھائے گا. لیکن جو آدمی جس قسم کا کام کیا کرتا ہے اللہ کی حالت میں سے موت دیتا ہے. جو ٹی وی سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ ٹی وی دکھاتے ملک الموت کو بھیج ڈالیں گے. جو بیوی سے محبت رکھے گا اللہ بیوی سے محبت کراتے وہ محبت کرا لیں گے. جو اولاد سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اولاد کے درمیان رہتے ہوئے جو اس کی روح کرا لیں گے. جو پیسوں سے محبت رکھے گا وہ پیسہ ڈھونڈتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے گی. جو تلاوت سے محبت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ تلاوت کرتے ہوئے اس کی روح قبض کرا لیں گے. دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی واقعات آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صاحب ترتیب بنایا تھا. صاحب ترتیب فقہ کی ایک اصطلاح ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موجودہ وقت تک مسلسل نمازیں پڑھتا آ رہا ہو، بلا ناغہ پڑھتے آ رہا ہو، 5 نمازوں سے غائب اس کی قضا نہ ہوئی ہو اور 5 بھی جو قضا ہوئی تو اسے پھر ترتیب کے ساتھ پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. اور میں نے ولایت کی جو علامات آپ کے سامنے ذکر کی تھی اس میں سب سے بڑی علامت یہ بتائی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہے جو اللہ کے اور اللہ کے حبیب پاک کا سنت کے طریقوں پر چلے. آپ اس زمانے میں 5 وقتہ نمازی کا ملنا ایک مشکل مسئلہ ہے.
اس زمانے میں سنتوں پر عمل کرنے والا ملنا ایک مشکل مسئلہ ہے. ایسے زمانے میں حضرت صاحب ترتیب سے مرتے وقت تک کوئی نماز ان کی مسلسل قضا نہیں ہوئی تھی, چھوٹی نہیں تھی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اثر کا وضو کر کے نماز کے لیے حضرت دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ارادہ فرما رہے تھے, اسی حالت کے اندر ان کی جان نکل گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ارادے ہی کچھ نیک ہوا کرتے ہیں. بات چل رہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, ہم کیا وصیت کریں گے کہ ٹی وی بڑی بیٹی کو دے دینا, فریج بڑے بیٹے کو دے دینا, مین روڈ کی دکان وہ بڑے بھائی کو مل جائے گی, اماں بیوہ ہو چکی ہے اسے آمدنی کا ذریعہ ہو, اور میرے مرنے کے بعد بیوی بیوہ ہو جائے گی, وہ دکان کا کرایہ ہو. یہی تو ہم کہیں گے. حضرت مولانا اشاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی لڑکیاں ہیں اور ان کے بھی لڑکے ہیں, لیکن اس قسم کی کوئی وصیت نہیں تھی. دارالعلوم دیوبند گئے شیخ القرا, وہاں پر قرآن کا ایک کوٹ ہوتا ہے, اس کوٹ کے جو ذمہ دار ہیں سرپرست ہیں مولانا قاری ابوالحسن صاحب رضی اللہ علیہ ابھی حیات ہے. اگر آپ کو اس مسئلے میں شک ہے, دارالعلوم دیوبند نے قاری ابوالحسن نام کے خط نام قبل کے اور جواب معلوم کیجیے کہ انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ صحیح یا غلط ہے. حضرت مولانا اشاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی قریبی تعلقات تھے ابوالحسن صاحب سے, اور ان سے بہت قریبی تعلقات تھے. ایک مرتبہ بیٹھ کر کہنے لگے, ابوالحسن لوگ دنیا کے اندر مختلف قسم کی بازیاں لگایا کرتے ہیں, یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی بازیاں لگایا کرتے ہیں, لیکن میں بھی کچھ سے کچھ بازی لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میرا بھی کچھ ارادہ ہے. قاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت فرمائیے. قاری صاحب سے کئی گنا عمر میں زیادہ تھے, بزرگ تھے, اللہ والے تھے, صاحب ترتیب تھے, دارالعلوم تھے, کافی زمانے کے مبلغ تھے, اکابرین کو دیتے ہوئے تھے. آج سرزمین بنگلور کے اندر سنت کی جو خوشبو محسوس ہو رہی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ان بزرگان دین کی سنت کا یہ قلعہ ہے. ورنہ ماحول ایسا نہیں تھا یہاں پر سنتوں کا. بدعت گھر کے اندر کی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خبروں میں نور کو بھر دے, یہی لوگ آ کر یہاں پر محنت کی, آج میدان ہموار ہوا. تو کہنے لگے کہ دنیا دار کو داڑھی لگایا کرتے ہیں, ہم بھی کچھ داڑھی لگا لیں. آج دانے بھرنا حضرت کیا بات ہے, آپ کی بورڈ میں نظر آ رہے ہیں. اگر مولانا اشاق صاحب ہم کر فرمایا کہ وعدہ کرو اور کہو کہ ہمارے وعدے پر اللہ گواہ ہے. کیا بات ہے, کیوں اتنی شدت برت رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ قاری صاحب اگر آپ کا انتقال میرے سامنے ہو جائے گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ 100 قرآن شریف صحت کے ساتھ کر کر آپ کی خبر کے اندر ثواب پہنچاؤں گا. اور آپ کے سامنے میرا انتقال ہو جائے گا, آپ وعدہ فرمائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ میرے انتقال کے بعد 100 قرآن شریف صحیح پڑھ کر میری خبر کے اندر ثواب کو پہنچایا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اشاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا. قاری صاحب نے وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو نبھایا. کئی مہینے کے اندر 100 قرآن شریف کو صحت کے ساتھ پڑھا. ایک عام آدمی کو پڑھنے میں, اور وہ بھی قاری دارالعلوم دیوبند کا شعبہ قراءت جو صدر ہے وہ پڑھ رہا ہے 100 قرآن. اس کے بعد دعوت دی طلبا کو کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وعدے کی تکمیل فرما لی. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو عابد تھا عبادت میں بھی کبھی گزری تو توفیق بھی سجدے کے اندر موت کی آئی. اور اگر ہم دنیا سے محبت رکھیں گے اور جس چیز سے تعلق رکھیں گے اسی کے اندر منعقد ہوتے ہوئے ہماری موت آ جائے گی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت زبان میں کلمہ جاری ہو تو ہمیشہ کلمہ طیبہ کا بوجھ اتروائیں. آپ کی تمنا یہ ہو کہ مرتے وقت زبان سے درود شریف نکلے, درود شریف کا بوجھ کیجیے. آپ کو کی تمنا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں وہ قبض ہو جائے, نمازوں سے محبت کیجیے. آپ کی تمنا یہ ہے کہ حالت تلاوت میں موت آ جائے, تلاوت سے محبت کیجیے. آپ کی تمنا یہ ہے کہ کعبے کی سرزمین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اندر موت آ جائے. بے پناہ اس سے محبت کیجیے اور بے پناہ دعائیں کیجیے کہ اے اللہ مجھے کچھ بھی دولت نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نعمت نہیں چاہیے, صرف میری تمنا یہ ہے کہ میری موت آئے بغیر حبیب کا سلم چل رہا ہے. اور کبھی حج کو جاتے ہوئے دعا کرا کے نہ جائیے کہ پھر میں دوبارہ اپنی ماں کے پاس واپس آ جاؤں, بچوں کے پاس واپس آ جاؤں. اور اگر یہ ارادہ ہے تو پھر حج کو ملتوی کر دیجیے, کبھی اور جائیے. اس ارادے سے جائیے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بلا لے. یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہے, بہت ساری فضیلتیں ہیں. میں آپ کو ہندوستان میں مرنے کا شوق ہے. شمشان گھاٹ کے اندر پرسوں اخبار میں آپ نے دیکھا
ایک مسلمان لاش کو شمشان گھاٹ کے اندر دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکالا گیا. کسی کی تمنا ہے بے شک وہ کر سکتا ہے، ہم تو آپ پر حکومت نہیں کرائیں گے نا، لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور جو فضیلت ہے مکے میں مرنے کی اور جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے کی، جو فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے کہ نمازی نماز کی حالت میں جب مر جاتا ہے تو چٹائیاں اور مسجد کی زمین بھی اس کے مرنے پر دعا کرتی ہے، یا اللہ کتنا اچھا نمازی ہے، یہ کتنا اچھا سجدہ کرنے والا تھا، رکوع کرنے والا تھا، تلاوت کرنے والا تھا، اس کے سجدوں سے ہمیں تسکین ملا کر دی، اس کے سجدوں سے ہمیں راحت ملا کر دی کہ یہ چلا گیا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اگر بختار ہے تو چلنے پھرنے والی یہ جو زمین کے چلنے پڑی گئے یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، یا اللہ ایک بوجھ ہلکا ہو گیا، اور زمین میں کہتی اللہ بوجھ ہلکا ہو گیا. کما بہت علی حکومت کما ہو ہر جو وباکار محمد زمین، اللہ نے اس کی فریاد سن لی اور سجدے کی حالت میں موت آ گئی. اور قیامت تک رواج میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا سجدے کی حالت میں رہے گا. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب عدالت قائم فرمائیں گے اور فیصلے فرمائیں گے، کہیں گے اس آدمی سے جا بھائی جا، میرے فضل و کرم سے جنت میں چلا جا. کہے گا یا اللہ 500 سال عبادت کی، سجدے میں موت آئی اور محشر تک سجدے کی حالت میں رہا، اور تو کہا میرے فضل سے نہیں چلا جائے، وہ عبادتیں پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا عبادتوں پر نام ہے، عبادتوں کا اقرار ہے، وہ جو جس نے 500 سال عبادت کی، سجدے میں موت آئی اور قیامت تک سجدے میں رہے گا، اس کا یہ اثر جو جمعہ میں نماز پڑھے، جو رمضان میں نماز پڑھے، جو سنتوں میں جن کو پسند آئے تو لے لے، اور جو سنت پسند نہ آئے شروع کر ڈالے، جو قرآن کی آیت پسند آئے سینے سے لگا لے، جو قرآن کی آیت پسند نہ آئے روم میں ڈالے، جو اللہ کا حکم پسند آئے کلیجے سے لگا لے، جو اللہ کا حکم پسند نہ ہو چپلوں سے روم میں ڈالے، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ ہم کون سے سجدے پر ناز کر سکتے ہیں؟ ہم حج کرنے کے بعد حاجی اپنے نام کے ساتھ لگانے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے بعد نمازی کہلانے کی ہمت کیسے کریں گے؟ 500 سال کے عابد کا یہ انجام ہے. اللہ نے فرمایا اچھا عبادت پر ناز ہے، چلو ان کو ایک بار سیر و تفریح کرا کے لاؤ. وہی سے جہنم کی سیر کرانے کے لیے جائے گی، اور جہنم کے اندر نہیں. روایت میں آتا ہے جہنم کی اتنی دور سے سیر کرائیں گے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا وہاں سے سفر کرنے لگے تو 500 سال میں وہاں جہنم کو پہنچے گا. اور جب قریب جائیں گے اتنی گرمی آئے گی جہنم کی اور اتنی لو چلے گی، اللہ اکبر، بے نمازی اسے ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسے قرآن کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. سنتوں کی بے ادبی کرنے کی وجہ کتنا بڑا عذاب ہوگا. 500 سال کی مسافت سے اتنی گرمی آتی ہے، اتنی لو آتی ہے کہ عابد کا گلا سوکھ کر کاٹا ہو جاتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے اور کہتا ہے الآتش سے پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے، اور معلوم یہ ہوگا ہم قریب ہماری جان نکل جائے گی. اچانک غیر سے کٹورا نمودار ہوتا ہے، بالکل ٹھنڈا میٹھا پانی اس کے اندر رکھا ہوا رہتا ہے. اب پیاسا آدمی کیا کرے گا؟ پانی کی طرف لپکے گا، اور جب پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو کہے گا کہ بھائی یہ دنیا نہیں ہے کہ نل کھولا اور پانی پی لیا، صرف کھولا اور باٹل کو اٹھا لیا، دسترخوان میں گئے اور کھانا کھا لیا. یہاں ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے، یہاں ہر چیز کا معاوضہ دینا پڑتا ہے. تو کہنے لگا ارے بھائی بتلاؤ، جلدی بتلاؤ، میں مر جاؤں گا اگر میں نہیں پیوں گا، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو فرشتہ غیر سے جواب دیتا ہے جس نے اپنی زندگی میں 500 سال خالص عبادت کی ہو اس کے عوض ہم 1 کٹورا پانی دیں گے. پیاسا تھا دے دیا، 1 کٹورا پانی پی لیا. اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں عبادت کا ناز کھانا، اپنی عبادت کی وجہ سے چلے جاؤ جنت میں.
تو یہ آدمی کہنے لگا یا اللہ ایک کٹورے پانی کے لیے میں نے 500 سال کی عبادت دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 500 سال میں کتنے کٹورے کے لیے پانی پیا ہوگا, کتنی نعمتیں کھائی ہوگی, ہوا میں کتنی مرتبہ سانس لیا ہوگا, میری زمین پر کتنی مرتبہ چلا ہوگا, میری سورج سے کتنی مرتبہ فائدہ اٹھایا ہوگا, میرے چاند سے کتنی مرتبہ فائدہ اٹھایا ہوگا, پھلوں سے کتنا فائدہ تھا, وہ اللہ چکا. لیکن یا اللہ ہم عاجز بندے ہیں, معافی چاہنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ جا میرے فضل کرم سے تو جنت میں چلا جا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اسے ایک سے شمار نہیں کر سکتے. اگر شمار بھی کر ڈالے کچھ نعمتوں کا, ان میں سے ایک نعمت کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اگر چکانے پر آ جائے تو ایک کٹوری کی قیمت 500 سال کی خالص عبادت. ہماری ڈبکیوں کی نماز نہیں چلے گی, ہماری الیکٹرانک اور آپشن کی نماز نہیں چلے گی, ہماری ریاکاری کی نماز نہیں چلے گی, ہمارے دکھانے کا صدقہ اور زکات نہیں چلے گا. خالص عبادت چلے گی, خالص نوٹ اور خالص سکہ چلے گا. وہاں پر کہاں سے ہم جو حق ادا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب حدیث کی لکھی ہے, اس کے اندر کتاب الزہد والرقائق ایک باب باندھا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. یوں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ کے بندوں پر ہیں, لیکن خاص طور سے 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کہ لوگ اس سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحۃ والفراغ, پہلی دولت اللہ کی یہ ہے, اللہ کی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اس صحت کی قیمت اور اس کی ویلیو پہچان نہ ہو, یہ دنیا جو ہے صورت الاشیاء کی ازدادیہ, دنیا کے اندر ایک چیز سوچ کے جس سے پہچانا جائے گا. آپ کھاؤ نہیں, اس کی کیا ویلیو ہے, آپ دھوپ کے اندر چلے جائیں, تب پتا چلے گا کہ کھاؤ میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. دھوپ میں کتنی تنازع ہوتی ہے اور کتنی گرمی ہوتی ہے, اسے پہچاننا ہے تو کھاؤ میں رہ جائے. دنیا میں اللہ نے مخالف چیزیں اسی وجہ سے پیدا کی ہیں تاکہ ایک سے دوسری کی قدر پیدا ہو جائے. ابو جہل سے نبی کی نبوت کے کارناموں کا پتہ چل جائے گا, فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا پتہ چل جائے گا, نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا پتہ چل جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے ہر زمانے میں مخالف چیزوں کو پیدا کیا تاکہ سامنے خیر کا پہلو بھی آ جائے اور سامنے شر کا پہلو بھی آ جائے. آج ہمارے آنکھوں میں بینائی ہے, اس کی کوئی ہمارے پاس ویلیو نہیں ہے. کسی اندھے سے پوچھو یا اس مریض سے پوچھو جس کے آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا پہنچ چکا ہو یا چھوٹا سا جو ہے ذرہ مٹی کا یا لوہے کا اس کے آنکھ کے پردے کے اندر لگ کر زخم کر چکا ہو, اس سے پوچھو کہ آنکھ کی روشنائی کی قدر قیمت کیا ہوتی ہے. آج ہمارا دماغ صحیح ہے, لوگوں کو ڈبانے میں, قرض لے کر مٹانے میں, لوگوں کو بے وقوف بنانے میں, الو بنانے میں یہ دماغ صرف ہو رہا ہے. دیوانوں کی ہاسپٹل چلے جاؤ, پھر وہاں دیکھو کہ اس عقل کی کیا قدر قیمت ہے اور یہ عقل کس کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہونا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبگی کے لیے استعمال ہونا تھا, قرآن کے احکامات کے عمل پیرائی کے لیے استعمال ہونا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و عمل پیرائی کے لیے استعمال ہونا تھا. لیکن یہ عقل ہر یہ کوشش کرتی ہے سامنے والے کو کسی طریقے سے ٹھگ لیا جائے, بیوقوف بنا دیا جائے, میں ایماندار بن جاؤں, میں بڑا بن جاؤں, میں چودھری بن جاؤں, ساری دنیا کو آگ لگ جائے. آج یہ عقل اس لیے فرق ہو رہی ہے. لیکن جس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس عقل کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دیں گے, تمہاری اولاد تم سے نفرت کرنے لگے گی, تمہاری بیوی تم سے نفرت کرنے لگے گی, تمہارے گھر والے تم سے کسی کرنے لگے گے اور ایک بوجھ بن جائے گا انسان, اور اسے اٹھا کر دیوانوں کی محفل کے اندر چھوڑ کر آ جائے گی کہ ہماری عزت کے لیے سخت کر رہا ہے, یہ دیوانی حرکتیں کر رہا ہے. تو فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں اور ان دونوں نعمتوں کے سلسلے میں انسان غفلت کے اندر چلا ہوا ہے. ہمارے ایک مریض مسافر سے جمشیدپور سے آئے ہوئے, نصیر بھائی کے گھر میں رکے ہوئے تھے, ابھی وہ منی پال ہاسپٹل کے اندر موجود ہے.
حاجی صاحب جو تشریف لائے تھے کئی مرتبہ جانا آنا ہوگا. خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد مریضوں کی آرام، مریضوں کا رونا، مریضوں کا راتوں کو جاگنا، ان کے بیویوں کا تڑپنا، ان کی اولاد کا ان کے سامنے بے قرار ہونا. اللہ اکبر. آج صحت رکھ کر سجدہ نہیں کرتے، وہ حالتیں آپ کے سامنے آ جائیں تو خدا کی قسم آپ کہیں گے اے اللہ اس سے چھٹکارا دے دے، مرتے دن تک میں سجدہ کرتے ہوئے زندگی گزار لوں گا. کسی کا پیر الگ، کسی کے سر میں ٹانکے، کسی کا سینہ پھاڑا ہوا. 25 سال سے انہوں نے داڑھی کو رکھا تھا. آج صحت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں. اس اللہ کے بندے سے جا کر پوچھو کہ 25 سال داڑھی رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپریشن کے لیے اور کلوروفارما سنانے کے لیے ماسک جو لگائے جاتے ہیں داڑھی کا نکالنا ضروری ہے. داڑھی نکالی گئی. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان کی پہلی تصویر لی جائے اور موجودہ حالت کو دیکھا جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ داڑھی والا بزرگ قریب انسان ہے یا کوئی گنڈا بدماش نظر آ رہا ہے. بادشاہ کے تاج کی وہ قیمت نہیں. میں دعوے کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ خدا کی عزت و جلالت کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ داڑھی مرد کے لیے وہ نور ہے، وہ شرافت کا لباس ہے، وہ عزت کا لباس ہے کہ جس سے انسان کو دیکھ کر دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اور داڑھی نکلنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ تو اس کا بدماش کا چہرہ نظر آتا ہے. بڑا شرافت کا لباس ہے، بڑا عزت. یہ دونوں چہرے ہم نے دیکھے، وہ ہمارے مدرسے میں قیام کیے ہوئے ہیں. 25 سال تک انہوں نے جو ہے داڑھی رکھی تھی. نکالنے سے بڑی تکلیف نہیں کہہ رہے تھے آپریشن کا مجھے اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا کہ داڑھی نکالنے کا صدمہ ہو رہا تھا. تو ایک سسٹر نے ان سے کہا کہ اب تم اسمارٹ نظر آ رہے ہو، تو دنیا میں تعلیم پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ داڑھی کے نیچے پہلے تم دیوانے نظر آ رہے تھے، اب اسمارٹ نظر آ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے بہت سے کلمات نکل رہا ہے. اسمارٹ تو داڑھی کے ساتھ تھا نہیں، یہ داڑھی شرافت اور عزت کا لباس تھا. اب داڑھی نکالے ہوئے کوئی بھی میں گناہ کر لے سکتا ہوں، لیکن داڑھی کی موجودگی میں تنیما کی لائن میں کھڑتے ہوئے یہ داڑھی مجھے آگ دلاتی تھی کہ تو عام آدمی نہیں، نبی کی سنت چہرے پر لے کر تو تنیما کی لائن میں کھڑا ہوا ہو. شراب کی محفل میں جا نہیں سکتا، بدماشی کی محفل میں جا، اب کوئی بھی گناہ کر سکتا ہوں، زنا کر سکتا ہوں، عزت لوٹ سکتا ہوں، چوری کر سکتا ہوں، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک میرے چہرے پر سنت نہیں ڈالے گی وہ مجھے گناہوں پر روکا کر گی. یہ سب حالات آ جائیں گے بیمار ہونے کے بعد انسان. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وہاں ارادہ کرو گے اے اللہ اب الصلاۃ خیر من النوم کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، اب مجھے تہجد پڑھنے کا وقت ملا، تہجد پڑھ نہیں سکتے کیونکہ سامنے کا جو بیڈ میں بیمار پڑا ہے وہ منہ رہا پیشاب کر رہا ہے، اس کا خون عورت کا پیٹ پڑا ہوا ہے، نہ مسلح بھی کھا سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تمنا ہے. نبی نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جان لو. جب تک غریب کا فقیر کا کہتا تھا اللہ میں مجھے روپیہ دے دے گا، پیسہ دے دے گا تو میں مسجد تعمیر کر ڈالوں گا، غریبوں کو دے دوں گا، یتیموں کو دے دوں گا، بلا کر. اور جب آیا تو 1 نمبر کا کنجوس اور وکیل بن گئے. نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ مالداری کو فخر و فاقے سے پہلے غنیمت جان لو، اس کا صحیح استعمال کر لو، ورنہ جب تم فخر و فاقے میں پہنچ جاؤ گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. تو فرمایا نعمتان مغبون فیہ ما کثیر من الناس. اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحہ، ایک تو صحت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے جس کا آپ صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. آج نوجوانوں کی نوجوانی سنیماؤں میں خرچ ہو رہی ہے، کلموں میں خرچ ہو رہی ہے، تھیٹروں میں خرچ ہو رہی ہے، فٹ پاتھوں پر خرچ ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں خرچ ہو رہی ہے، لڑکوں کی بازی میں خرچ ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ نوجوان بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جان لے. یہ لمحے اگر چلے جائیں گے بڑھاپے میں نوجوانی کی عبادات کرنا چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ پھر موقع نہیں دیں گے. اور حدیث میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو رکھیں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان یہ ہوگا جس نے اپنی نوجوانی اللہ کے راستے میں لٹائی ہوگی.
قوم کی خدمت کی ہوگی، نمازیوں کی خدمت کی ہوگی، حاجیوں کی خدمت کی ہوگی، مسجد کی خدمت کی ہوگی، بزرگوں کی خدمت کی ہوگی، ماں باپ کی خدمت کی ہوگی اور اپنے بڑوں کی خدمت کی ہوگی۔ اب طاقت ہے کر لے، ورنہ ایک لاری آ کر ٹکر مارے گی، پیر ٹوٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا اور ارادہ کرے گا کہ میں ماں کی خدمت نہ کر سکا، مسجد کی خدمت نہ کر سکا۔ کس نے دیکھا ہے کل؟ کس نے دیکھی ہے شام؟ حدیث کہتی ہے جب تو صبح کر لے تو شام کا بھروسہ نہ کر، اور جب شام میں چلے جائے صبح کا بھروسہ نہ کر، گیا وقت کے ہاتھ آتا نہیں۔ حدیث کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز ایسے پڑھتے تھے گویا زندگی کی آخری نماز ہے۔ ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر آخری نماز، اثر کا بھروسہ نہیں۔ اور ہمارے پاس ہزاروں قلعہ، ہمارے پاس ہزاروں ناصرے منصوب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کے اندر آیا تھا کہ قرض طلب کیا تھا، بیت المال نے قرض کا قرض کی پیشکش کی تھی کہ آپ قرض لے لیجیے، تو پرچی کے پشت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا کہ بیت المال سے قرض تو دے رہے ہو لیکن قرض کے ادا کرنے تک میں زندہ رہوں گا، کیا تم اس کی ضمانت دو گے؟ مبارک کو آسمان کی طرف کر دیں گے تو زمین پر کرنے سے پہلے آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ آپ زندہ رہیں گے، اور جب نگاہ زمین پر ہوتی آسمان پر کرنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا۔ اور ہمارے منصوبے کہ میں جب دادا بن جاؤں گا اور میرا گھر جب تعمیر ہو جائے گا تب میں حج کو چلا جاؤں گا، لڑکیوں کی شادی کر ڈالوں گا، تب میں داڑھی رکھ لوں گا، گھر کے مسائل جب حل ہو جائیں گے تب مسجد کا ہو کر رہ جاؤں گا۔ حضرت شیخ صابر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بزرگوں کے زبان سے بڑے عجیب و غریب کلمات نکالا کرتے ہیں۔ ان کی جو گلستان کتاب ہے، بوستان کتاب ہے، فارسی کے اشعار اور فارسی کے واقعات کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے اندر یہ کتاب مقبول ہے، اور ٹی وی کے اندر سیریل بنا کر بھی جو ہے ان کے واقعات کو نشر کیا گیا، اتنے ان کے پسندیدہ واقعات ہیں۔ حضرت شیخ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر فرمایا ہے کہ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی توبہ کرنے لگتا ہے اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ بھیڑیا بھی وہ خونخوار بھیڑیا ہے لیکن وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بھی قائم ہو جاتا ہے، وہ بھی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اور انسان جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا سیوا ہے اور بڑھاپے میں توبہ کرنا بھیڑیا کا سیوا ہے۔ تو بھیڑیا بننا چاہتا ہے یا پیغمبروں کا سیوا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کتنی ان کی بات فرمائی ہے۔ تو یہ جو لمحات ہمیں مل رہے ہیں، یہ صحت کے لمحات، یہ وقت کے لمحات، یہ زندگی کے لمحات، یہ بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ یہ سیکنڈ سے چلا گیا قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اب جو گزر گیا 1 گھنٹہ، وہ 1 گھنٹہ پھر نہیں آئے گا۔ رات میں جو 1 گھنٹہ آئے گا وہ دوسرا ہوگا۔ اس وقت تک ہماری زندگی کے 12 گھنٹے اور کم ہو چکے ہوں گے۔ پھر کل دن میں جو 1 گھنٹہ آئے گا وہ اور ہوگا جس سے ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کم ہو چکے ہوں گے۔ یہ جو مسلمانوں میں فیشن ہے برتھ ڈے کا، یہ نہ نبیوں کا سیوا ہے، نہ رسولوں کا سیوا ہے، نہ اولیاء کا سیوا ہے، یہ تو انگریز کی کٹی ہوئی دم ہے۔ ان کی نسل انگریزوں سے ملتی ہے، نبیوں سے اولیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرام کا پیسہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ مچلتا ہے کہ کس طریقے سے خرچ کیا جائے، شکرانے میں دیا جائے یا جوڑے میں دیا جائے یا ڈیکوریشن میں دیا جائے یا فلاں پارٹی میں دیا جائے۔ یہ مچلتا ہے پیسہ، بے قرار ہوتا ہے۔ انسان کو جسے گیس کی شکایت ہوتی ہے، جب تک وہ گیس پیٹ سے خارج نہیں ہوتی وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ حرام کا پیسہ انسان کو مچلاتا ہے کہ کسی طریقے سے خرچ کر ڈال، کسی طریقے سے خرچ کر ڈال۔ تو اب یہ صورت ہی نکال لی کہ کہیں اب صحیح پیسہ کہیں جگہ لگے گا۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ حرام کا پیسہ اور مسجد کا مینارہ بن ڈالے، حرام کا پیسہ اور مسجد کا منت۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سفیر کو دھکا دے کر ہٹا دیا، میں نے مسجد والوں کو پیسہ نہیں دیا، یہ آپ کا کمال نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی۔ ارے ظالم، تیرا پیسہ کریمہ میں خرچ ہو سکتا ہے، شراب خانے میں خرچ ہو سکتا ہے، جوئے میں خرچ ہو سکتا ہے، شادی کی نسل میں خرچ ہو سکتا ہے۔ ظالم اور سیاستدان اور ڈاکٹر اور لائر اور جج تیرا پیسہ کھا سکتا ہے، لیکن میرا گھر اتنا پاک ہے کہ تیرا ناپاک اور منحوس پیسہ میرے گھر کو نہیں رکھ سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے چلنا نہیں دیا، نہیں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے۔ اچھا پیسہ اچھی جگہ لگتا ہے اور گندا پیسہ گندی جگہ لگتا ہے۔ تو اب یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایک برتھ ڈے بھی بنا دے۔ تو چنانچہ سال میں ایک مرتبہ گویا یہ پیدا ہو کر مسلمانوں کا احسان کر رہے ہیں، تو تم نے برتھ ڈے جو بنا رہے ہیں، خوشی جو منا رہے ہیں، 1 سال
20 سال کے تھے 21 سال کے ہو گئے. 20 اور 21 سال کے درمیان تم نے بیواؤں پر کیا احسان کر دیا, تم نے قوم پر کیا احسان کر دیا, تم نے کلام اللہ پر کیا احسان کر دیا, تم نے سنتوں پر کیا احسان کر دیا جو بڑے بڑے بنائے. کیونکہ وہ بنائے اور جس نے اپنی زندگی میں کوئی عمدہ کارنامہ انجام دیا ہو, اور جو بدماشی کر رہا ہو, جو نماز کو چھوڑ رہا ہو, جو سنتوں کو قربان کر رہا ہو, جو نبی کی سنتوں کا اسے کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اندر بڑے عالم گزرے ہیں, مفتی گزرے ہیں. معرف القرآن آپ کی تفسیر ہے, بڑی بہترین کتاب ہے, ہر گھر میں رکھنے کے لائق ہے, اور اس کے اندر آرام فہم زبان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے. میں دیوبند جا رہا ہوں, جس صاحب کو ضرورت ہے ہمیں اطلاع کر دیں, ہم انہیں لا کر پہنچا دیں گے. بڑی بہترین کتابیں بہت کم قیمت کے اندر ملا کرتی ہے, ہم ویپار نہیں کرتے. بات کلی تو میں نے بات کر دی ہے. تو بہرحال اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی, چیف جسٹس ہیں پاکستان کے. اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 35 سال گزر جانے کے بعد ہر سال اپنی زندگی کا مرثیہ لکھا کرتے تھے. مرثیہ جانتے, مرثیہ کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی کے تعلق سے کچھ غم کے کلمات کہنا. 35 سال کے بعد جب 36 سال کے ہوئے تو 36 سال کا مرثیہ لکھا کہ اے شفیع, تو نے 36 سال کے اندر کوئی کار خیر انجام نہیں دیا, ہے افسوس ہے جس پر خود اپنا مرثیہ لکھا کرتے. ہم برتھ ڈے مناتے ہیں گناہ کر کے, ہم برتھ ڈے مناتے ہیں قرآن کی توہین کر کے, ہم برتھ ڈے مناتے ہیں کفر کے راستے پر چل کر. کتنے بڑے بڑے جو فتوے دیے, اتنی بڑی تفسیریں جو لکھی, اتنے بڑے مسائل کا جو استعمال کیا, وہ اپنی زندگی کا مرثیہ اپنی زندگی میں لکھا کرتا ہے. اور مرثیے کا اصول یہ ہے کہ مرثیہ مرنے کے بعد دوسرا شاعر لکھا کرتا ہے, لیکن خود اپنی زندگی میں اپنے مرثیہ لکھا کرتے تھے اور کہتے تھے ہے افسوس تو نے جو ہے اپنی زندگی کو نارا کر دیا اور خامخواہ سے بیکار کر دیا. اور حضرت اپنی زندگی کا استعمال اس طرح کیا کرتے تھے, اپنے وقت کا استعمال اس طرح کیا کرتے تھے. مولانا تقی محمد عثمانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیت الخلا چلے جاتے, اور بیت الخلا جانے کے بعد وہاں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ مطالعہ کر سکتے ہیں, نہ ذکر کر سکتے ہیں, نہ تلاوت کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بیکار رہنا. تو حضرت کا اپنی زندگی کا استعمال اس طرح تھا کہ تقی محمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت بیت الخلا چلے جانے کے بعد جتنی دیر قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے اتنی دیر وہاں کے لوگوں کو صاف کر دیا کرتے, تاکہ آنے والے اس کو صحیح طرح سے استعمال کر سکے, تاکہ وہ بھی بیکار نہ جائے. ہماری صبح بیکار, ہماری دوپہر بیکار, ہماری شام بیکار, ہمارے ہفتے بیکار, ہمارے مہینے بیکار. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو عمریں ہم ضائع کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے بغیر, اللہ کے ذکر کے بغیر, کچھ باتوں کی نظر کر رہے ہیں, سنیماؤں کی نظر کر رہے ہیں, تجارتوں کی نظر کر رہے ہیں. تجارت کریں اتنی جتنا کھانا پینا ہے, جتنا زندگی گزارنا ہے. حدیث کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. بھائی دنیا میں کتنا رہنا ہے, 100 سال, 150 سال, 150 سال کی محنت کر لو ٹھیک ہے, لیکن ایک آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہے, معلوم ہوتا ہے یہ 5000 سال زندہ رہے گا. اتنا اناج موجود ہے کہ 200 سال یہ زندہ رہے گا. اتنا سونا چاندی موجود, حدیث کہتی ہے اتنا کماؤ, تجارت کرنا حرام نہیں, دکان کرنا حرام نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت حلال ہے, سود حرام ہے. تجارت کے اندر اللہ کی روزی کو تلاش کرو, اور تجارت کی فضیلت بیان کی کہ تاجر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حضرات انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. بڑی فضیلت ہے, لیکن اتنی جتنا کہ ضرورت ہو. جتنا آدمی بیت الخلا میں اتنا ہی رہتا ہے جتنا اسے ضرورت ہوتی ہے. اگر 15 منٹ کی ضرورت ہو تو کوئی بیوقوف بھی آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھے گا. اگر 100 سال کی ضروریات ہیں تو 1000 سال کا پیسہ کمانے کا کیا مطلب ہے. اور فرمایا آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا کہ تمہیں آخرت کے اندر رہنا ہے. لیکن اس کے برخلاف آج ہماری محنتیں دنیا کے لیے ہو رہی ہیں. یہ مٹی پر, یہ پتھر پر اوپر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. وہ سیٹیں نکالا, مولڈنگ ڈالا, وہ مولڈنگ نکالا, اوپر جو ہے گندا تعمیر کیا اور اس نے وہ سائڈ کرے. یہ مستقل جس کی نظر جنت پر ہو جائے وہ مٹی پر محنت کرے, وہ گاڑے پر محنت کرے, وہ پتھر پر محنت کرے,
وہ مسلمان جس کو توبہ اللہ سے ہو چکا. میں نے شروع میں ہم کو خراب کے بعد ایک آیت پڑھی تھی. یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں سے خرید چکا ہے, مومن بیچنے والا ہے. کیا خرید چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے درمیان ایک تجارت ہوئی. وہ تجارت کیا ہوئی؟ مومنوں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیری رضا کا جو مرکز ہے, تیری خوشنودی کا جو مرکز جنت ہے وہ دے دے. اللہ نے کہا مفت میں نہیں ملے گا. دو چیزیں, دو روپے عزت میں تمہیں دینے پڑیں گے, ایک مال اور دوسرا تمہاری جان. مال اور جان ہمیں دے دو, ہم اپنی جنت تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان اور مال ہمیں دے دینا, ہم جو ہے ہماری جنت تمہیں دے دیں گے. جان اور مال دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان ہم دعا کر ڈالیں, مال کو اللہ کے راستے میں پورا لٹا ڈالیں, بلکہ مطلب یہ ہے یہ جان خرچ ہوگی, اللہ کے راستے میں خرچ ہوگی. نماز پڑھنے میں وقت لگے گا, ذکر کرنے میں وقت لگے گا, اور مخلوق کی خدمت میں وقت لگے گا. یہ پیسہ خرچ ہوگا دین کی محنت کے لیے ہوگا, کریموں پر نہیں خرچ ہوگا, ٹی وی پر خرچ نہیں ہوگا, VCR پر خرچ نہیں ہوگا, کیبل پر خرچ نہیں ہوگا, بیاج کے لیے نہیں ہوگا, ٹی پارٹی کے لیے نہیں ہوگا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, یہ پیسہ ہمیں دے دو, یہ جان ہمیں دے دو, اس کے بعد ہم تمہیں اس میں جنت دے ڈالیں گے. دو چیزیں دینی پڑیں گی اور یہ توبہ ہو چکا ہے. اور اصول یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز بیچ ڈالتے ہیں, ہم نے زمین بیچ ڈالی, ہمارے گھر کے بعد زمین کی ہم نے اسے بیچ ڈالی, اب بیچ ڈالنے کے بعد اس زمین پر پھر ہم کوئی تصرف کریں, ایک مکان اس پر بنائے, ایک دکان اس پر بنائے, ایک جھوپڑی اس پر بنائے, تو وہ جو زمین خریدار ہے وہ دعویٰ دائر کرے گا عدالت میں کہ ڈاکومنٹ تو میرے پاس ہے اور یہ بیچ دیے ہیں اور میں نے رقم ادا کر دی ہے, پھر یہ بے حق یہ جو ہے نار تصرف کر رہا ہے, اسے دائر نہیں تو حکومت مجرم قرار دے گی. جب ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر چکے ہیں تو یہ جان اللہ کے راستے میں خرچ ہوگی, یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا, تب جا کر ہمیں جنت ملے گی. جنت کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے, جنت کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے جان کی حفاظت کی فکر پڑی ہے, مال کی حفاظت کی فکر پڑی ہے. مٹی پر محنت ہو رہی ہے, گاڑے پر محنت ہو رہی ہے, بالو پر محنت ہو رہی ہے, زمین پر محنت ہو رہی ہے. حالانکہ دنیا میں جس نے بڑے سے بڑا بنگلہ بنایا, لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا بنگلہ تیار نہ ہو سکا جس بنگلے سے جنازہ نہ نکلا ہو. جنازہ نکلنا ہے اور متعین رزق ہی ملنا ہے. جتنی روزی متعین ہے اتنی ہی ملے گی, چاہے بنگلے میں رہو, چاہے جھوپڑی میں رہو, چاہے دیش میں رہو, چاہے پردیش میں رہو, چاہے اولاد کے سامنے رہو, چاہے اولاد سے بچڑے رہو. جتنی روزی ملنی ہے, جتنی عمر ملنی ہے, اتنا ہی ملے گا. ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک سمجھ دودھ تمہیں نہیں پلا سکتی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو, اور ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ ہم سے چھین نہیں سکتی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج سونے کا محل بنا ڈالے, آج چاندی کا محل بنا ڈالے. انسان جنت سے غافل ہو چکا ہے, انسان اپنے تجارت کو بھول چکا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب جنت کے اندر جائے گا تو وہاں سب سے پہلے جنت یوں کہے گی کہ کسی نبی کا اس میں داخلہ حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم کا سلم داخل نہ ہو جائے. پھر نبی کریم کا سلم جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمنا کریں گے اے اللہ میں چلا جاؤں, مجھے طوبہ درخت کا سایہ نصیب ہو جائے اور مجھے وہاں کے میٹھے چشمے نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے صاف طور سے جب تک کہ نبی کا سلم محمد کا سلم اور ان کی امت جنت میں پہلے نہیں جائے گی اس وقت تک دوسرے انبیاء اور دوسری ان کی امتیں جنت کے اندر داخلہ حرام ہے. یہ مقام ہے, جنت میں جائیں گی یہ امت. گاڑے پر محنت کرنے والے, اینٹوں پر محنت کرنے والے, زمین پر محنت کرنے والے دیکھے کہ وہاں کا جو گاڑا ہوگا وہ زعفران کا گاڑا ہوگا, وہاں کا جو راستہ ہوگا وہ چٹانیں ہوں گی, کبھی سونے کے چٹانیں, کبھی چاندی کے چٹانیں, کبھی زمرد کی چٹانیں, کبھی یاقوت کی چٹانیں, کبھی مرجان کی چٹانیں. کہیں دیکھی ہے دنیا میں؟ دنیا کے گھومنے والوں سے پوچھو کہ سونے چاندی کی بھی کہیں چٹان ہوا کرتی ہے,
اور بھول گیا مٹی پر محنت کر رہا ہے مسلمان، بھول گیا گارے پر اور اینٹ پر کانگڑے پر لوہے کمبی پر محنت کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایسی جنت بنائی جس کے راستے ایسے ہیں کہ زمرد کے، چاندی کے، سونے کے، یاقوت کے، مرجان کے، لوگوں کی چٹانیں ہیں راستے، ان چٹانوں سے گزرے گا تو جنتی عورتیں اپنے ہاتھوں کی کنگن بجائیں گی، وہ کنگن سے اتنی سریلی آواز نکلے گی، اتنی خوبصورت آواز نکلے گی، اتنی مدھر آواز نکلے گی کہ جنت میں داخل ہونے والا جنتی مست ہو جائے گا، اور دنیا میں اس سے پہلے کبھی اس سے خوبصورت آواز نہ سنا ہوا ہوگا۔ گانوں کے پیچھے پڑھ کر واہ کر رہا، مشاعروں میں جا کر واہ کر رہا ہے، جنت کے کنگن کی آواز کو بھول چکا ہے مسلمان، جنت کے منظر کو بھلا چکا ہے مسلمان، اتنی بہترین آواز ہوگی کہ دنیا میں کبھی اس نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حیاتی عالم عریقہ ایک چارپائی کے پاس آئے گا۔ عریقہ عربی میں کہتے ہیں ایسا تخت جس کے اوپر چھت لگایا گیا ہو، اتنا مزین کیا گیا ہوگا وہ چھت کہ اس کے زمین اور اس کے عرش کے درمیان 1,00,000 ہاتھ کی مسافت ہوگی، اور جب اسے اس تخت کے پاس لے جایا جائے گا تو تخت کے سامنے 70 گاؤں تکیے ہوں گے جس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، گاؤں تکیے، ریشمی بہترین قسم کے گاؤں تکیے، ہر گاؤں تکیے کے پاس جنت کی 70 اڑے رہیں گی، اور ہر حور پر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا، ہر جوڑے پر دوسرے قسم سے مختلف قسم کی خوشبو ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ 70 جوڑوں سے ان کے جسم کی خوبصورتی جھلک رہی ہوگی، اور ان کا پیر کہتے ہیں ہاتھ میں جو نشانات آتے ہیں کٹے ہوئے انگلیوں میں، جنہیں دیکھ کر پال دیکھنے والے پال دیکھتے ہیں، ان کا پیر اگر دنیا میں دکھا دیا جائے تو جس طریقے سے سورج کے سامنے ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے پیر کے سامنے سورج چھپ جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اور اگر تھوک ڈالے سمندر میں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے، اور یہاں پیشاب کرنے والی عورت سے محبت کر رہا ہے، پاخانہ کرنے والی عورت سے محبت کر رہا ہے، حیض کرنے والی عورت سے محبت کر رہا ہے، ناپاک ہونے والی عورت سے محبت کر رہا ہے، باقیرہ سے طیبہ یعنی جس کی جوانی ختم ہو کر بڑھاپے میں جانے والی عورت سے محبت کر رہا ہے، جس کے ناک میں غلاظت ہے اس سے محبت کر رہا ہے، جس کے آنکھ میں غلاظت ہے اس سے محبت کر رہا ہے، جس کے پسینے میں بدبو ہے اس سے محبت کر رہا ہے۔ حدیث کہتی ہے نہ انہیں پسینہ ہوگا، نہ انہیں حیض ہوگا، نہ انہیں پیشاب ہوگا، نہ انہیں پاخانہ ہوگا، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، ایسی خبریں ملے گی، اور پھر اس کی جو ہیڈ ہوگی جس کا نام ہوگا لائبہ، یہ تمام گھوڑوں کی جو ہیڈ ہوتی ہے وہ فردوس میں رہتی ہے، اس کا نام ہوگا لائبہ۔ لائبہ کے معنی آتے ہیں کھلونے کے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی حوریں خود اس سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیا ہوگا، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی کہ جنت کی حوریں خود اس سے محبت کرے گی، اس سے بات کر کے فخر کریں گی، اس کو دیکھ کر فخر کریں گی کہ آج میں نے لائبہ کو دیکھ لیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ موت کا خاتمہ نہ کیے ہوتے، موت سے موت نہ دیے ہوتے تو جنتی مسلمان لائبہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر مدہوش ہو کر مر جاتا، اتنی خوبصورت، لیکن کیونکہ موت ختم ہو چکی ہے، موت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور یہاں گانے پر محنت، 30-40 کی زمین پر محنت، کارپوریشن بیڈیے کی زمین پر محنت، اور وہ جنت کا منظر بھول چکا ہے مسلمان۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال دے، جان دے، اللہ کی جنت دے۔ لائبہ کے آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ میں یرید ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ میری دل کی عورت اسے ملے، فَلْيَعْمَلْ رِضَا رَبِّهِ، اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ پروردگار کی خوشنودی کہاں ملے گی؟ کارخانے میں ملے گی، مٹی میں محنت کرنے سے ملے گی، کمار سیاستدانوں کی غلامی کرنے سے ملے گی، روپیے کے پیچھے بھاگنے سے ملے گی،
حکومت کے پیچھے بھاگنے سے ملے گی. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقش قدم پر چلو, سنتوں پر عمل کرو. سب ملے گی جنت الفردوس, سب ملے گی نعیمہ, سب ملے گی یہ ہوئے, سب ملیں گے باغات. اب کیونکہ اس سے امید نہیں ہے چلو یہی مزہ لے لے, یہی موج کر لے, یہی بریانی کھا لے. کہاں غفلت میں پڑے ہوئے. ان کا گانا, ان کا شراب پلانا, وہاں کے میوے اور وہاں کا رویہ, وہاں کا ماحول جوانی ختم ہونے والی نہیں. خود ملے گا حضرت آدم علیہ السلام کا, خوبصورتی ملے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی, دل ملے گا حضرت ایوب علیہ السلام کا, عمر ملے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اخلاق ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کہنا جس انسان میں یوسف علیہ السلام کا حسن ہو, جس انسان میں ایوب علیہ السلام کا دل ہو, جس انسان میں آدم علیہ السلام کا قد ہو, جس انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو, اس کا کیا کہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیوں ملے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جوانی میں آسمان پر اٹھا لیا تھا. اب پھر جب آئیں گے دنیا میں, کئی لاکھ سال گزر چکے ہوں گے جب دنیا میں آئیں گے, تو جب دنیا میں آئیں گے بوڑھے نہیں ہوں گے. جس عمر میں اٹھایا تھا اسی عمر میں اللہ نازل فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمر ختم ہونے والی نہ ہوگی. یہاں کی جوانی ختم, یہاں کا بچپنا ختم, یہاں کی دولت ختم, یہاں کی صحت ختم. تو فرمایا یہ مکانی مقبول ان کی حماقت من الناس, کہ دو اللہ کی نعمتیں یہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اچھے ایک تو اللہ کی نعمت صحت ہے اور دوسری اللہ کی نعمت یہ زندگی ہے. یہ زندگی کی قدر و قیمت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ ایک مرتبہ قبر کے سامنے نماز پڑھے, 2 رکعت. قبر کے سامنے نماز پڑھے تو قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنائے, قبر کے بازو مصلی بچھا کر نماز پڑھے. اور فرمایا حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن یاد رکھو یہ قبر والا کہہ رہا ہے کہ اللہ اتنی میں کی آدھی محنت مجھے مل جائے تو میں ایک سجدہ کم از کم دنیا میں کروں گا. یہ حضرت کر رہا ہے. یہاں سے چلے جائیں گے تب اللہ سے کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ایک سیکنڈ کے لیے دنیا میں بھیج دے. آج ہمارے اوقات 3 گھنٹے سنیما کے لیے ہو رہے ہیں, ہمارے اوقات رات شکرانے کے لیے ہو رہے ہیں, ہمارے اوقات پوری رات ہلدی کے لیے ہو رہے ہیں, رسم کی کارروائی کے لیے, ٹی پارٹی کے لیے, برتھ ڈے کے لیے اور مشاعرے کے لیے. اللہ نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 7 زمین اور 7 آسمان کا مالک بنا دیا جائے. 30 بھی 40 زمین نہیں, 50 بھی 60 زمین نہیں, بنگلہ نہیں, ایئر کنڈیشن نہیں, کار نہیں. فرمایا کہ 7 زمین اور 7 آسمان کا مالک کسی انسان کو, کسی کافر کو بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ تو دنیا میں جانا پسند کرے گا یا ان کا مالک ہونا پسند کرے گا. اللہ تعالیٰ سے وہ یوں کہے گا اے اللہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان میں تجھے دے دیتا ہوں, اس کے بدلے میں دنیا کا 1 سیکنڈ دے دے, اس سیکنڈ میں چلتا کر کے دوبارہ تیرے پاس آ جاؤں گا. ہر گھر میں جو چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا. اور جب چلے جاؤ گے زندگی کی بھیک مانگو گے سجدوں کے لیے, نمازوں کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے. جو ساتھ آ رہی ہے اس کے جانے کا اعتماد نہیں, جو نکل رہی ہے پھر لوٹنے کا اعتماد نہیں. ہر بات کو اللہ کے راستے میں لٹا دینا یہ وقت کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت ہے. یہ وقت چلا جائے گا, یہ وقت نہیں آتا. اور میدان محشر میں ہمارا 1 قدم آگے نہیں بڑھ سکتا, 1 قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اپنی زندگی کا حساب کتاب نہ دے ڈالے. اللہ کہے گا 50 سال ہم نے دیے, 50 سال کا حساب دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے 75 سال دیے, 75 سال کا حساب دو. اس میں اتنی فرض نمازیں ہوتے ہیں, اتنے روزے ہوتے ہیں, اتنی زکات ہوتی ہے, اتنا حج ہوتا ہے, اتنی سجدے ہوتے ہیں, لاحقات. اور مال عزت دے کے مر جاؤ گے, کوئی مال عزت نہیں چلے گی.
اور کہیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. اس وجہ سے ہماری زندگی کی جو بقیہ لمحات ہیں ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. تجارت کی عبادت ہو جائے گی, کھانا پینا کی عبادت ہو جائے گا, سونا کی عبادت ہو جائے گا. نیت یہ کر لیں اے اللہ میں کھا رہا ہوں اس لیے تاکہ عبادت میں طاقت بن جائے, اے اللہ میں سو رہا ہوں اس لیے تاکہ عبادت کے اندر فراغت ہو جائے, اے اللہ میں کما رہا ہوں اس لیے تاکہ بیوی بچوں کو حلال روزی مل جائے اور میری بیوی اور اولاد در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. نیت صحیح کر لو, دنیاوی دین بن جائے گی. اس طریقے سے ہماری ساری عمر اللہ کے لیے خرچ ہو جائے گی, ہمارا جان اللہ کے لیے ہو جائے گا, ہماری مال اللہ کے لیے ہو جائے گا. اللہ اس کے عوض میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے جنت سے روز رحمت فرمائیں گے. حج کا سیزن چل رہا ہے, حج کے تعلق سے انشاءاللہ بیان ہوگا. اگلی جمعہ سے پڑھنے رہے گی, اس کے بعد والی جمعہ انشاءاللہ حج کے تعلق سے بیان ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جانوں کو اپنے مالوں کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن